اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین کرام، ایام ماہ شعبان معظم کا ایام ہے، ولادت ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ ان قریب 2-3 دن بعد ولادت کے یوم ہے، تو اسی مناسبت سے امام علیہ السلام کے متعلق 1-2 روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منا 12 مہدیہ، ہم میں سے 12 مہدی ہوں گے۔ اولہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جن میں سب سے پہلے امیر کائنات علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ وآخرہم التاسع من ولدی، اور جو آخری ہوں گے 12ویں ہوں گے وہ میری اولاد میں سے 90 ہوں گے۔ اور اس امام کی صفات یہ ہیں کہ وہ القائم بالحق، کہ وہ حق کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ یحیی اللہ بالارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندگی بخشے گا۔ وَيَظْهَرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اسی قائم آل محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دے گا، اگرچہ مشرکین اسے ناراحت ہو، وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ لہو غیبتن، اور یہاں سے امام علیہ السلام ایک عالم زمان غیبت میں جو شیعان حیدر قرار کی ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریوں کی طرف امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لہو غیبتن یرتد فیہا اقوام، کہ جو میرا 9واں بیٹا ہوگا اس کے لیے غیبت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے زمن غیبت میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جو دین مبین اسلام مکتب تشیع سے مرتد ہو جائیں گے۔ وہ جو عقیدہ مہدویت جس کے اوپر ان کے ایمان تھا، وہ اس ایمان سے، اس عقیدے سے منحرف ہو جائیں گے۔ وَيُثْبِتْ فِيهَا عَلَى الدِّينِ آخِرُونَ، لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس دین مبین میں، مذہب تشیع میں قائم رہیں گے۔ فَيُؤْذُونَ يُقَالُ لَهُمْ، لیکن جب اس دین میں ثابت قدم رہیں گے تو لوگ انہیں اذیت دیں گے، انہیں تکالیف پہنچائیں گے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم نبیین تک، حتیٰ کہ اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مشرکین ہے یا جو حق میں نہیں ہے، ان کا آخری طریقہ یہ ہوتا ہے جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کو جو ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں انہیں اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی منطق ہے ہی نہیں۔ تو جب شیعان حیدر قرار اپنے اس عقیدے میں ثابت قدم رہیں گے اور مخالفین کے پاس اس کی مخالف دلیل نہیں ہوگی، تو وہ آخری حد، جو آخری حربہ ہے، اسے استعمال کریں گے۔ کیا کریں گے؟ فَيُؤْذُونَ، انہیں اذیت دیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہیں گے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس عقیدے میں سچے ہو تو بتاؤ تمہارے امام کا ظہور کب ہوگا۔ تو امام اب ہماری ذمہ داری کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اما ان الصابر فی غیبتہ علی الاذى والتکذیب بمنزلۃ المجاہد بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ذمہ داری ہماری ہے، وہ کیا ہے؟ الصبر، صبر کرنا ہے۔ زمان غیبت میں جو آپ کے توہین کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہم بہت سے موارد میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے جہلاء امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اور مکتب تشیع کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ایسے موقع میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ان الصابر فی غیبتہ علی الاذى والتکذیب، جو بندہ ان کی اذیت کے اوپر صبر کرے۔ اذیت کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ کس چیز پہ ثابت قدم رہنے کی بنا پر؟ امام زمانے کے غیبت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی بنا پر جو کسی کو اذیت دے اور وہ مومن اس اذیت پر ثابت قدم رہے، صبر کریں۔ والتکذیب، اور لوگ یہاں وہاں سے باتیں کر جھٹلا رہے ہیں کہ کیسے ایک انسان اتنے عرصے زندہ رہ سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس عقیدے کو جھٹلا رہے ہیں، اس اذیت کے اوپر صبر کریں، تو وہ اس کی منزلت کیا ہوگی؟ بمنزلۃ المجاہد بالسیف، تو اس مجاہد کے مانند ہے جس نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا ہے بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ یعنی جو شخص ان اذیتوں میں اور اس تکذیب میں صبر کرے گا اور اس اپنے عقیدہ مہدویت میں ثابت قدم رہے گا، وہ گویا اس مجاہد کی طرح ہے جس نے رسول خدا کی ہمراہی میں اپنی تلوار سے خدا کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان مصیبتوں میں جو زمان غیبت میں ہمارے پر آئی ہے، کہ ایک طرف سے ہماری توہین کی جاتی ہے، دوسری طرف سے ہمارے امام علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما، جیسے کہ امام علیہ السلام نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔